درکار ہے ساقی. نصیحت کے لیے حسن عمل درکار ہے ساقی. اگر آپ کسی کو اچھے کام کی تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اچھے کام کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ حسن عمل ہے، اچھا عمل. آپ خود اچھا عمل کریں نا، وہ عمل سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے. وہی شاعر کہہ رہا ہے نصیحت کے لیے حسن عمل درکار ہے ساقی. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. آدمی کی لائف، آدمی کی زندگی، آدمی کا ہاتھ اور آدمی کا پاؤں اور آدمی کی پوری باڈی، آدمی کا پورا جسم بولے، تبلیغ کرے. اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہو، اس کی بول بات ایسی ہو، اس کی نگاہ کی حفاظت ایسی ہو، اس کے ہاتھ کا چلنا، اس کے ہاتھ کا چلنا ایسا ہو، اس کے پاؤں کا چلنا ایسا ہو، اس کا رہن سہن ایسا ہو، اس کی گھریلو زندگی ایسی ہو، اس کے معاملات ایسے ہوں، اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ایسا ہو، اس کا بیوپار ایسا ہو، اس کی تجارت ایسی ہو کہ یہی چیز سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہو جائے. آدمی کی زندگی دیکھ کر وہ اسلام کو دیکھ لے، وہ قرآن کو دیکھ لے، وہ حدیث کو دیکھ لے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لے. مسلمان کی زندگی دیکھ کر وہ یہ سمجھ جائے یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا شیدائی ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں نبی کا امتی. ہماری زندگیاں بولیں، زبان نہیں. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. اور یہی چیز صحابہ کرام کے زندگیوں کے اندر تھی. آج ہمارا حال اس کے الٹا ہو گیا. اس لیے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن ان اجتماعات کا جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. لیکن پھر بھی اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے زمین کے فرش پر اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو جماعت لوگوں کے زندگیوں کے اندر انقلاب کو پیدا کرتی ہے، جماعت ہے وہ یہی تبلیغی اجتماع ہے. ورنہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کی ایک جھلک ان اجتماعات میں، ایسے جلسوں میں نظر آتی ہے. اس لیے جو ہمارا اجتماع اتے بیلے کے اندر ہونے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ حضرات کو کچھ ہدایات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہی اجتماعات ہمارے جانے کے طریقے کو دیکھ کر، ہمارے آنے کے طریقوں کو دیکھ کر اغیار اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ صرف ہمارے جانے اور آنے کے طریقوں سے وہ متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں. اس لیے اسے معمولی کام مت سمجھیں. آپ کے گھر سے نکلنے سے لے کر اجتماع میں اپنے اوقات کو گزارنے تک کے عمل کو اتنا مجتمع کر لیں، اتنا بہتر اور مستحسن بنا لیں کہ آپ کی پوری یہ زندگی گھر سے نکلنے کی اور اجتماعات میں وقت گزارنے کی، پھر اجتماع سے گھر واپس آنے کی، آپ کا یہ جانا، یہ آنا اور وہاں پر رہنا، یہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنے، اسلام کی اشاعت کا، اسلام کی تبلیغ کا اور دین اسلام کی دعوت کا. یہ آپ کا جانا اور وہاں پر رہنا اور وہاں سے واپس آنا، یہ دعوت کا ذریعہ بن جائے. اور ہوتا ہے. اس لیے ہم اور آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جب جا رہے ہوں اپنے گھر سے نکل کر، تو آپ کی وضاقتہ اچھی ہو،
آپ کے جانے کا طریقہ اچھا ہو، اور اگر کسی سے درمیان میں بول بات کرنے کی نوبت آ جائے، گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، تو آپ کی گفتگو شیریں ہو اور آپ کی گفتگو میٹھی ہو، اور اگر کسی سے کہیں پر کچھ ٹکراؤ کی نوبت آ جائے تو آپ کے ساتھ صبر کا معاملہ ہو، تحمل کا معاملہ ہو، برداشت کا معاملہ ہو، اور اگر جاتے ہوئے راستے میں کہیں پر ایثار کا معاملہ پیش آ جائے تو آپ ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، غم خواری کا معاملہ کریں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی پنچر ہو گئی، آپ رک جائیں، خیر خیریت معلوم کریں، کیا بات ہے، کیا ہوا، خیریت معلوم کریں۔ پنچر ہو گئی ہے گاڑی تو اگر تعاون کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ تعاون کریں۔ خالی یہی نہیں ہے کہ آپ کے اجتماع گاؤں میں جو جا رہا ہے آپ ان کی مدد کریں، نہیں، راستے میں کوئی بھی جا رہا ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات انسان نہیں، کوئی بھی مخلوق ہے اللہ کی۔ آپ جا رہے راستے میں، کسی مخلوق کو نصرت اور مدد کی ضرورت ہے تو آپ نصرت اور مدد کا معاملہ کرتے ہوئے گزریں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ سامنے والے کو بہت متاثر کرتی ہے۔ ایک آدمی آگے جانا چاہ رہا ہے جلدی میں تو آپ اسے آگے جانے کا موقع دیں۔ آپ خود بہت تیزی کے ساتھ آگے گزرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو تکلیف ہو، ٹریفک جام ہو، راستہ جام ہو، تو آپ سب مل کر گاڑی کا بیل، گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیں، لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو آپ کو نہیں، آپ کے ذریعے سے مذہب اسلام بدنام ہو، آپ کی شریعت بدنام ہو، آپ کا قرآن بدنام ہو، نبی کی ذات بدنام ہو، نبی کی تعلیمات بدنام ہو۔ ایسا آپ کوئی کام نہ کریں۔ جاتے ہوئے بھی آپ سلیقہ مندی کے ساتھ جائیں۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، خال خال کہیں پر اکا دکا کسی سے ٹکرانے کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ورنہ تو ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کو تربیت دے کر، لوگوں کو سمجھا کر، بجھا کر، نصیحت کر کے بھیجا جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں۔ راستے میں آپ کے جانے کا طریقہ صحیح ہو، دھیمی آواز میں، دھیمی رفتار میں جائیں، اور وقت سے پہلے اپنے گھر سے نکلیں تاکہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ نہ گزرنا پڑے، تو آپ کا جانا ایک سنجیدگی کے ساتھ ہو، آپ کی وضاحت اچھی ہو۔ اگر کہیں راستے میں کسی سے سابقہ پیش پڑے تو آپ کی بول بات اچھی ہو، اور جب تک آپ اجتماع گاہ میں رہیں اس بات کی کوشش کریں کہ کچھ لینے کے لیے آپ اپنے اصلاح کی غرض سے آپ اجتماع گاہ میں گئے ہیں تو آپ کا اکثر وقت اجتماع گاہ میں گزرے، باتیں دینی آپ سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، جم کر وہاں بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ اجتماع گاہ میں بیٹھیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اجتماع گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مجلس الگ بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بیان چل رہا ہے اور یہاں ان کا اپنا بیان چل رہا ہے۔ یہ آداب اجتماع کے خلاف ہے۔ جب اجتماعی بات ہو رہی ہو اور اسٹیج پر کوئی عالم دین تقریر کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو گرچہ بہت بڑا اجتماع ہے، آپس کی ہماری کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈسپلن ہی سامنے والے کو، اغیار کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کہیں پر کوئی عمل کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں وہ عمل وائرل کر دیا جاتا ہے اور اسے دوسروں تک بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اجتماع گاہ میں
کوئی وہ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ویڈیو کے لیے سامان اور اسباب موجود ہے. موبائل فون، کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو آدمی کیمرے میں قید کر لیتا ہے. اور اجتماع گاہ ہے اور عام اجازت ہوتی ہے، وہاں کوئی چیک اپ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، کون اپنا ہے کون غیر ہے. کوئی جبہ شرعی پہن کر سر پہ ٹوپی لگا کر وہ ہمارے بھیس میں کوئی غیر بھی آ سکتا ہے ہمارے اخلاق کا معائنہ کرنے کے لیے، ہمارے کردار کا معائنہ کرنے کے لیے اور ہمارے ڈسپلن کو دیکھنے کے لیے. تو آپ اجتماع گاہ میں جب رہیں تو آپ کے بیٹھنے کا اچھا انداز ہو اور ہمتن گوش ہو کر باتیں سنی جائیں اور آپس میں بات نہ کی جائیں. جب اسٹیج سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، پھر جب ایک موقع دیا جاتا ہے آپس میں رائے مشورہ کرنے کا، وہ الگ بات رہی. اسٹیج پر بیٹھ کے کسی عالم دین کی گفتگو ہو رہی ہو تو پورے مجمع کو چاہیے کہ ہمتن گوش ہو کر اور رخ اپنا ان کی طرف موڑ کر بات سنجیدگی کے ساتھ سنیں. اور جو دکانیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ کا ماحول نہ بنایا جائے. زیادہ وقت اپنا دین کی بات سننے سمجھنے عمل کے جذبے سے وہاں پر بیٹھا جائے. دیکھا جاتا ہے پنڈال خالی ہے اور خرید و فروخت کی جگہوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی جگہوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بے صبری کا معاملہ کیا جاتا ہے. بے صبری کا معاملہ کیا جاتا ہے. ایثار کا معاملہ ہو، سامنے والے بھائی کو آگے جانے کا موقع دے دیا جائے. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو سخت تقاضا ہے، آپ اسے آگے جانے کا موقع دے دیجئے. کھانے پینے کی جگہ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معمر بزرگ ہے، اسے آگے جانے کا موقع دے دیا جائے. یہ چیز، ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے. آپ کے چپل اندر لے جانے کا، اس کو اٹھا کر باہر لانے، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. بہتر یہ ہے آپ نے اپنے گھر سے اپنا انتظام خود کر کے جاؤ. ایک کور لے کے جاؤ، کور میں اپنی چپل رکھو تاکہ کسی کے چہرے کے سامنے سے چپل لے کر گزرنا نہ پڑے، کسی کو برا نہ لگے، ٹھوکر لگ جائے. اور اگر کبھی کبھار کسی سے ایسی چوک ہو جائے تو عفو کا معاملہ ہو، درگزر کا معاملہ ہو. کھانے پینے کی جگہ میں، بیت الخلاء کی جگہ میں، وضو خانے کی جگہ میں، پنڈال میں بیٹھنے سونے کی جگہ میں، یا کھانے پینے کی جگہ میں، خرید و فروخت کی جگہ میں اگر کوئی کچھ زیادتی یا جانے اور آنے میں ٹریفک میں کچھ کسی سے زیادتی کا معاملہ ہو جائے تو عفو کا معاملہ ہو، درگزر کا معاملہ ہو، برداشت کا معاملہ ہو. جب یہ عفو ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے اور درگزر کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے اجتماعات بہت سکون کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. مجمع بہت بڑا جاتا ہے اور بہت بڑا مجمع اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہی انداز ہونا چاہیے. یہ اجتماعات میں جانا، وہاں سے ڈسپلن سے واپس آ جانا صحیح طریقے سے، یہ ہمارا جانا اور آنا تبلیغ اسلام کا باعث بن سکتا ہے، لوگوں کے اسلام کے قریب آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. دنیا کہے گی ارے وہ کیسے دیوانے تھے، وہ کیسے مجنون پاگل لوگ تھے، وہ کب آئے کیسے آئے کب گئے پتہ نہیں چلا. کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. اور جب ہم چاہ رہے ہوں اور کہیں بھیڑ ہو جائے، خوب تیز سے گاڑیوں کا ہارن بیل مارنا شروع کر دیں، ادھر سے آتے ہوئے خوب زور سے گاڑیوں کی بیل اور اس کا ہارن مارنا شروع کر دیں. یہ چیزیں اور تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں نکل رہے ہوں تو یہ چیزیں آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر ایک سوال پیدا کرتی ہیں. کیا مسلمان یہی ہیں امن کے خوگر؟ کیا مسلمان یہی ہیں امن کی تعلیم دینے والے؟ کیا مسلمان یہی ہیں شانتی کی تعلیم دینے والے؟ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایک سوال آتا ہے. تو ہمارا جانا اور آنا بھی تبلیغ اسلام کا ذریعہ بن سکتا ہے. خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے جب اجتماع ختم ہوتا ہے اور اتنا بڑا مجمع ایک بارگی جب نکلتا ہے تو کبھی کبھار بے قابو ہونے کا معاملہ پیش آنے لگتا ہے.
خاص طور سے اس طرف آپ حضرات توجہ دیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں گے، کچھ مجمع نکل جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ افراد نکلیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ افراد نکلیں گے، تو بہت آسانی کے ساتھ سب اپنے منزل کو پہنچ جائیں گے. ورنہ تو راستے میں کچھ لوگ بہت تیزی کے ساتھ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں، خود بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا عمل لوگوں کے لیے دعوت کا، لوگوں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بن جائے. میں آنے تک ہر عمل آپ کا اسلامی ہو، ہر عمل آپ کا اسلامی ہو، اور اجتماع میں جانے کا ایک مقصد ہو کہ میں اپنی اصلاح کی غرض سے جا رہا ہوں، کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو ایک اچھا سچا نیکوکار مسلمان بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور دعوت اسلام دینے کی خاطر، لوگوں کو اسلام کے طرف بلانے کی خاطر جا رہا ہوں. دین کی اشاعت اور تبلیغ کا میں خود ذریعہ بنوں گا.